الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے فضل و کرم سے یہاں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں آپ تمام ساتھیوں سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں نماز مغرب کے بعد انجمن خدام القرآن فیصل آباد کا سالانہ اجلاس تھا، اور اس کی جو بھی کارروائی تھی وہ نماز عشاء سے پہلے مکمل ہوئی، اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے بھی حاضری ہوئی تھی، اور اسی موقع پر ہمارے ساتھیوں نے پھر چاہا کہ نماز عشاء کے بعد بھی ایک عمومی خطاب کا اہتمام ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس پر کوئی تبصرے کی بات آ جائے، تو وہ تبصرہ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک پریس ریلیز ہم جاری کرتے ہیں، اس کی شکل میں بھی آ چکا ہے، اور آج خطاب جمعہ اس کی سعادت مجھے قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں ملی تھی، وہاں بھی گفتگو کے آخر میں اس پر کلام ہو چکا ہے، تو وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب صدر انجمن خدام القرآن فیصل آباد، انہوں نے میرے لیے ایک آسانی کر دی کہ آج کے خطاب کا کوئی عنوان انہوں نے طے نہیں کیا، تو میرے لیے سہولت ہے کہ میں پابند نہیں ہوں عنوان کا، اور میں ذرا آسانی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا پابندی کے بغیر، کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کوئی بہت زیادہ فکری نوعیت کے مباحث اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ خدمت قرآنی کے حوالے سے قرآن حکیم کا تعلم، اس کی تعلیم، قرآن حکیم کو ایک عوامی سطح پر عام کرنے کی کوشش، اصلاً فہم قرآن کی بات کر رہا ہوں، تو فہم قرآن کا معاملہ، اس کو عوامی سطح پر عام کرنے کی کوشش، اور گھروں کی سطح ہو، اداروں کی سطح ہو یعنی دفاتر وغیرہ، میڈیا کی سطح ہو، تعلیمی اداروں کی سطح ہو، اور آج جو یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اس ساری میڈیا کی جو بھی ایکسپرٹیز اویلیبل ہے، اس کو استعمال کرنے کا معاملہ ہو، اس حوالے سے کچھ تجربات، کچھ مشاہدات اور کچھ تجاویز، آپ اس کو کہہ لیں، کہ وہ بھی ذہن میں کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ وہ حافظے میں تمام باتیں رہیں، اور میں اپنے حافظے ہی سے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر سکوں۔ لیکن بہرحال پہلے قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، قرآن حکیم سے جڑنا، یہ تو مستقل انجمن خدام القرآن کے تحت معاملہ ہو، تنظیم اسلامی کے تحت معاملہ ہو، یہ مستقل ایک عمل جاری ہے، اور گاہے بگاہے اس سبق کو ہم تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے حقوق کا بیان ہو، قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی اہمیت کی بات ہو، قرآن حکیم کا ناظرہ پڑھنا اور اس کے لیے ہماری تجوید کا درست ہونا، قواعد کا علم ہونا، اس کی ہم توجہ دلاتے ہیں۔ پھر ہمارے رجوع القرآن کورسز میں اس پر باقاعدہ محنت کرائی جاتی ہے کہ ہماری تجوید کے ساتھ تلاوت کا معاملہ درست ہو جائے، پھر قرآن کریم کا فہم ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ہاں، ایک وہ ہے کہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا، تدبر کے اعتبار سے گہرائی میں اترنا، پھر اس کے بھی بہت سارے گوشے جو نہ ختم ہونے والے ہیں، اور ایک ہے کہ قرآن حکیم کے بنیادی سبق ہمارے سامنے آئے، اور کچھ محنت کر کے اتنی بنیادی عربی سیکھ لی جائے کہ ترجمے کا بیریئر درمیان میں نہ رہے، اور رحمان کے الفاظ ہی میں عربی میں ہمیں قرآن پاک کا مفہوم بنیادی طور پر سمجھ میں آئے، اس پر بھی ہم توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال معمول کے اعتبار سے بہت سارے امور انجمن خدام القرآن کے تحت
اور تنظیم اسلامی کے تحت انجام دیے جاتے ہیں، جو آپ حضرات کے علم میں بھی ہیں، ان کا اعادہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں کیے لیتے ہیں۔ البتہ ذرا اور بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر، میس لیول کے اوپر کچھ خوشائن پہلو بھی ہیں، اور کچھ تجربات میں آپ کے سامنے ایسے رکھنا چاہوں گا، یہ مشاہدات کے جس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ ہمارا بھی ذہن اس طرف منتقل ہو اور ہم بھی خدمت قرآنی کے اس کام میں مزید اپنے آپ کو گراس روٹ لیول تک بھی لے جا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر سکیں۔ البتہ اس سے قبل چند اہمیت کے نقطے میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے کتنا جوڑنا چاہتا ہے اور کتنا مستقل جوڑے رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت سادہ سی مثال ہے۔ ہر فرض نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے لازم قرار دے دی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، اور فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کو چھوڑ دے بقیہ تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن حکیم کا کچھ حصہ تلاوت کیا جانا یہ لازم ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ 4 5 6 برس کے بچے کو نماز میں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے، ان بچوں نے بھی نماز ہمارے ساتھ ادا کی ہے، ان کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہوگی، انہوں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی تو سن بھی لی، اور کچھ حصہ قرآن کا تلاوت بھی کر لیا، امام صاحب نے وہ بھی سن لیا۔ یہ 4 5 6 برس کا بچہ بھی نماز میں کھڑا ہوگا تو یہی قرآن پڑھے گا جو 14 صدیوں پہلے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہو۔ اور بڑے سے بڑا عالم دین ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، فقہ کا امام ہو، بڑے سے بڑا صاحب علم ہو، وہ بھی کھڑا ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرے گا، سنے گا۔ مغرب کا رہنے والا، مشرق کا رہنے والا، شمال کا رہنے والا، جنوب کا رہنے والا، کم علم زیادہ علم رکھنے والا، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، کروڑوں کا مالک یا سادہ سی زندگی بسر کرنے والا، ہر مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر وقت جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے نماز میں، اللہ کون سی کتاب سے گزارنا چاہتا ہے؟ قرآن حکیم سے۔ ہاں، جب یہ جملہ ہم استعمال کرتے تو اہمیت قرآن پر توجہ دلانے کے لیے، اس کا معاذ اللہ قطعاً مفہوم نہیں ہوتا کہ حدیث کا یا سنت کا معاملہ اس کی تخفیف کی جا رہی ہو یا اس کی کمی کی جا رہی ہو، قطعاً نہیں۔ ہم جس قرآن کے فہم کی بات کرتے ہیں وہ قرآن جمع صاحب قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقطہ واضح رہے۔ البتہ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، اللہ تو ہر بندہ مومن کو اس قدر قرآن حکیم سے جوڑنا چاہتا ہے، اور اتنی تلاوت تو فرض درجے کی ہے، اس کے علاوہ تلاوت کا معمول۔ صاحب قرآن کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم تو 1/3 رات، 2/3 رات، نصف رات، اور کبھی ماہ رمضان کا آخری عشرہ پوری رات قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ بسر ہوتی تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب قرآن کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول کا قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول تھا۔ کچھ تو معروف آیات اور صورتیں ہمارے علم میں ہیں، تو نماز کے علاوہ بھی اللہ کے پیغمبر کا تلاوت قرآن کا معمول تھا، لیکن مطلق اگر بات کریں، کم از کم اگر بات کریں، انیویٹیبل کہیں، ناگزیر کہیں، لازمی کہیں، اللہ اتنا مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ کافی نہیں ہے۔ مطلق قرآن کی تلاوت ایک ثواب کا عمل ہے، اور آپ کے میرے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بھی ہے، آپ کی میری روح کی غذا کا اہتمام بھی اس کے ذریعے ہے، البتہ وہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم فہم قرآن، انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، اس پر بھی توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اجر اور ثواب کے ساتھ قرآن حکیم سے ہدایت بھی تو ملے، اور مجھے معلوم تو ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے مجھے اور آپ کو وہ روکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے 6 سوالات اب میں آپ کی اور میری یاد دہانی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا اور دوسروں کا جائزہ نہیں لینا، میں اپنا لوں، آپ اپنا لیں۔ 6 سوالات شاید کسی اور موقع پر بھی یہاں ذکر میں آئے ہوں، کچھ شہر ہل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر پچھلے سال بھی آ گئے تھے تو آئیے آج ریویو کر لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے نماز کے علاوہ آخری مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کب کی تھی؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کب کی تھی؟ اب تو اکثر و بیشتر مرحومین کے لیے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، اپنے ثواب کی فکر نہیں،
ایصال ثواب کے لیے. اور اس میں بھی بعض کیا میں لفظ استعمال کروں، کمرشلائزیشن یہ ہوگی کہ بعض لوگوں نے قرآن حکیم پڑھ کر رکھ دیے ہوتے ہیں، ایڈوانس کی انٹری لگا دی ہوتی. وہ کہتے ہیں آپ کو کتنا چاہیے اپنے مرحومین کے لیے؟ ایک قرآن پاک چاہیے، 1000 روپے دے دیں، ہم اکاؤنٹس والے جانتے ہیں، ایکسپینس آؤٹ کر دیں گے، ثواب مردے کو پہنچ جائے گا. آپ کو 10 چاہیے، آپ 10,000 روپے دے دیں. ہو سکتا ہے اب ریٹ بڑھ گیا ہو، یہ تو میں پرانے ریٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ حرکتیں بھی ہمارے معاشرے میں نہیں. میں نے اپنے لیے آخری مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کب کی، اور میں نے خود سے اپنے لیے، اول تو اللہ کی رضا کے لیے مگر میرے اپنے فائدے کے لیے، آخری مرتبہ میں نے قرآن حکیم کی تلاوت کب مکمل کی تھی؟ رمضان شریف میں شاید، ہو سکتا ہے، یا کب؟ دوسرا سوال، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کا ترجمہ خود سے کب پڑھا تھا؟ اور یہاں خود سے پڑھنے سے مراد جن اہل علم پر اعتماد اور اعتبار ہے ان کا ترجمہ. خود سے قرآن کا ترجمہ کب پڑھا تھا؟ ابھی آگے بات آ جائے گی، کافی نہیں ہے ترجمہ. اور میں چوتھا سوال، میں نے آخری مرتبہ خود سے قرآن حکیم کے ترجمے کی تکمیل کب کی تھی؟ الحمدللہ بڑی بابرکت محفل ہے یہاں، دورہ ترجمہ قرآن کا بھی اہتمام ماہ رمضان شریف میں ہوتا ہے. الحمدللہ بہت سے حضرات مجھے یقین ہے کہ اس سے گزرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک عموم کے اعتبار سے تجزیے کے لیے سوالات بڑے اہم ہیں. تو آخری مرتبہ میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ خود سے کب مکمل کیا؟ پانچواں سوال، میں نے آخری مرتبہ قرآن کو تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا؟ آیا وہ خواہ وہ ٹیکسٹ کی شکل میں ہو، اور اب ٹیکسٹ صرف کتابی شکل میں نہیں ہوتا، اسکرین پر بھی ہوتا ہے. اور آج ہماری اسکرینیں بھری ہوئی، پتہ نہیں کتنا جی بی ڈیٹا بعض لوگوں کے پاس. ایک نوجوان جوڑا تھا، کچھ مسئلہ پیش ہو گیا کراچی کے 2 بڑے گھرانوں کے. بہرحال وہ انہوں نے تھوڑا بیچ میں ڈالا، سمجھانے کی کوشش کی. تو لڑکے نے کہا سال ہوا بھی شادی کو، 300 جی بی کے ڈیٹا کی سٹوریج ہے میرے پاس، 300 جی بی کا ڈیٹا. اور پتہ نہیں اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اتنی شکایتیں میرے پاس میری بیوی کی ہیں. کوئی ایگزیجریشن ہی تھی، مگر لوگ اتنے سے مسئلے جو سال بھر کا ہے اس کے لیے بھی اتنا ڈیٹا اسٹوریج کی کیپیسٹی اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے. بہرحال تو ترجمہ خواہ وہ کتاب کی شکل میں ہو، یا ٹیکسٹ کی شکل میں اسکرین پر ہو، یا سماعت آڈیو کے ذریعے سے، اور آج کل تو ویڈیو کا ذریعہ بھی ہے اویلیبل. تو آخری مرتبہ میں نے قرآن حکیم کو تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا؟ اور آخری مرتبہ زندگی میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ 6 سوالات ہو گئے. پہلا تلاوت اور پھر تکمیل، تیسرا چوتھا ترجمہ اور تکمیل، اور 5واں چھٹا جی تشریح اور اس کے ساتھ تکمیل. کراچی میں ایدی ہوم میں کچھ مرتبہ جانے کا اتفاق رہا ہے کچھ پروگرامز کے لیے. تو وہاں کے بچوں نے کہا کہ سر آپ وہ انکل کو بھیج دیجیے گا ہمارے پاس، میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ پہنچ جائیں گے. آپ ان انکل کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو سورہ اخلاص کیا پورا امہ پارا پڑھا دیں گے. یہ ہمارے وہ نمائندگان جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں، مملکت خداداد پاکستان کی سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، ان میں سے کچھ کے حالات ہیں. نام کسی کا لینے کی حاجت نہیں، لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ایدی ہوم میں اکثر وہ یتیم بچے ہیں، یا جن کا باپ چھوڑ کر چلا گیا اور شوہر بیوی کا ناچاقی کا معاملہ، تو شیلٹر ہاؤس ہے، وہ اپنی جگہ مباحث. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انکل کو بھیج دیں کہ ہم ان کو پورا امہ پارا پڑھا دیں گے. اور آج اچھے بھلے ویل ورسڈ، میں کسی کوالیفیکیشن کا نہیں ذکر کر رہا، خوب پڑھا ہم نے. ہمارے ملک سے لوگ آکسفورڈ جا کر انگلش لنگوسٹک میں انگریزی میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، انگلش لنگوسٹک میں انگریزی زبان میں. اور اتنا کہ آکسفورڈ والوں نے ان کے پیپرز کو روک کر ان کو پابند کیا ہے کہ وہ انگریزوں کو انگریزی پڑھائیں. کیا میرا اور آپ کا رب ہم سے نہیں پوچھے گا تو تم نے میرے کلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا؟ تم نے میری کلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگایا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ قرآن اکیڈمی کراچی ہمارے پاس ایک صاحب، 15 سال پرانی بات ہوگی کم و بیش، کافی دور سے آئے اور ایک چھوٹا سا کارڈ ان کے پاس تھا، شاید ہی مثال بھی پہلے کی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر دیں. بہت دور سے میں آیا ہوں، 20 کلومیٹر چل کر آیا ہوں میں آپ کے پاس موٹر سائیکل وغیرہ پر، اس کا ترجمہ کر دیں. میں نے کہیں سعودی عرب میں جاب کی تھی
تو میرا پرانا امپلائر تھا، میں نے 6 مہینے اس کی نوکری کی تھی، اور اس نے مجھے ایک کارڈ بھیجا ہے. وہ کارڈ کیا تھا؟ سیزنز گریٹنگز کا کارڈ تھا. کل عام وانتم بخیر، نیا سال شروع ہو گیا ہے، نیا موسم آ گیا، آپ خوش و خرم رہیں. میں نے اس کا ترجمہ ان کو کر دیا، تھوڑی بہت اللہ نے سمجھ بوجھ دی تھی. بڑے خوش ہوئے وہ کہ دیکھو میرا وہ شیخ جس کے یہاں 6 مہینے میں نے نوکری کی، اس سے مجھے یاد رکھا اور یہ کارڈ بھجوایا. لیکن کیونکہ عربی میں تھا اور مجھے ترجمہ نہیں آتا تو میں بڑا پریشان کہ میں کیا کروں، اس سے کیا میسج مجھے بھیجا ہے. تو میں اس لیے چل کر آپ کے پاس آیا. بہرحال اس وقت میری توجہ اس طرف نہیں گئی. وہ ایک داعی کا تو کام ہوتا ہے نا، جتنا بھی لوگوں کے جائز امور میں وہ اپنا کام ان کے کام آ سکے تو وہ کوشش کرتے تاکہ کل دعوت کا کام کرنا آسان ہو. بہرحال تو ہم تو خوش کہ اس کو ترجمہ کر دیا. بعد میں خیال آیا ایک شیخ کا، اس کے ایک پچھلے امپلائر کا جہاں اسے 6 مہینے نوکری کی ہے، اس کو تو نام بھی یاد نہیں ہوگا اس کا، اس کے تو سینکڑوں ہزار ہوں گے. اس سے تو لسٹ نکلوا کے ایڈریسز دے کر بھجوا دیا ہوگا. اور تمہیں بڑا فکر کا معاملہ ہو گیا کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، تو دوڑ کر آئے اس کے پاس کہ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی تھی اور تمہیں اس پیغام کا ترجمہ بتائے گا. تم بڑے خوش ہو گئے. وہ میرے اور آپ کے رب نے بھی کوئی پیغام بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ وہ رب میرا اور آپ کا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، محافظ بھی، کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا بھی، کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اس خالق کا اتنا بڑا پیغام میرے پاس اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میرا خالق مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ میرے خالق نے مجھے کس بات کا حکم دیا، کس سے وہ راضی ہوگا، کس بات سے اسے منع فرمایا، کس بات سے وہ ناراض ہو جائے گا. مجھے معلوم ہی نہیں ہو. کس قدر صرف محرومی کا لفظ کافی نہیں، کس قدر جرم کی بات ہے کہ اپنے خالق اور مالک کا آیا ہوا پیغام اس کے سمجھنے کی میں کوشش نہیں کرتا. تو بہرحال میں آپ اپنا جائزہ تنہائی میں لیں، اور اگر جواب مثبت ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر منفی ہیں، نفی میں ہیں، تو فکر کریں بھائی کب آخری مرتبہ تلاوت کی، کب اپنی تلاوت کی تکمیل کا اہتمام کیا، کب آخری مرتبہ ترجمے کے ساتھ میں نے قرآن کو کھولا، کب آخری مرتبہ ترجمے کے ساتھ میں نے تکمیل کی، کب آخری مرتبہ تشریح کے ساتھ میں نے کھولا یا سنا کہیں بیٹھ کر کسی مجلس میں آڈیو ویژول کے ذریعے سے، کم از کم نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہو جائے کچھ، اور کب آخری مرتبہ تشریح کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ میں نے مکمل کیا. ایک اور انداز سے دیکھیں، خاص طور پر رفقائے تنظیم بھی غور کریں، تحریکی حضرات جو کسی اور اجتماعیت میں بھی جڑے ہوں. مکے کے 13 برس تلوار نہیں چلی ہے لوہے کی، قرآن کی تلوار چلی. اسی قرآن کے ذریعے، قرآن بنیادی ذریعہ دعوت کا، جا بجا قرآن حکیم میں ذکر آیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی اس قرآن کے ذریعے، بلکہ شاید یہ آیت لکھی بھی ہے سامنے، سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے نبی علیہ السلام اسے جو اللہ کے وعید، اس کے ڈراوے سے ڈرتا ہو. قرآن کریم فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اس قرآن کا نبی آپ کی زبان پر ہم نے آسان کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ اللہ کے متقی بندوں کو بشارت دیں، مراد جنت کی، اور جو جھگڑالو قسم کے لوگ انکار کرنے والے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. قرآن کے ذریعے بشارت، قرآن کریم کے ذریعے تذکیر. اسی طرح قرآن حکیم بتاتا ہے ہمیں سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا جہاد کیجیے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے. تو مکہ مکرمہ میں جہاد کیا ہے؟ ہاں اللہ کی طرف سے ایمانیات کے متعلق آیات کریمہ آ رہی ہیں. چند احکامات مکی دور میں آئے. اکثر مکی قرآن جو ہے وہ آپ اور ہم جانتے ہیں وہ ایمانیات کے بیان پر، ان کا بھی بڑا حصہ توحید کے دلائل پر، ان کا ایک بڑا حصہ آخرت کے بیان پر، دلائل پر اور آخرت کے حالات کے تعلق سے، اور ایک بڑا حصہ تذکیر کی نوعیت کا ہے، انبیاء اور رسول کے واقعات اور حق و باطل کے معرکے کے دوران میں وہ مکی قرآن نازل ہو رہا ہے. مکی دور میں 2/3 قرآن کا نزول ہوا. ایک اور اہم بات بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ اول اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم میں شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، سود کی حرمت کی آیات آتی تو لوگ نہ چھوڑتے اس کو، لیکن اول اللہ نے یہ احکامات نہیں دیے. اول اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے، اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے، فکر آخرت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کی عظمت تو پیدا ہو دل میں، آخرت کی جواب دہی کا احساس تو پیدا ہو، پھر خود ہی سوال کریں گے مدنی دور میں آ کر
یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی شراب و جوئے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں سوال ہو رہے۔ تو اول وہ ایمانیات سے متعلق آیات آئیں جس سے وہ آخرت کی فکر پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی، پھر اللہ کی خاطر جو اب حکم آئے گا اس کو مانیں گے، جس بات کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا اس کو چھوڑیں گے۔ یہ مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جو صورتیں عطا فرمائی ان کے بنیادی موضوعات، اور ہمارے ہاں بھی تربیت کے اعتبار سے اس بات پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے دعوت کا بھی اہم ترین اولین بنیادی ذریعہ قرآن حکیم ہے، تربیت کے اعتبار سے بھی اہم ترین اولین بنیادی ذریعہ خود قرآن حکیم ہے جو صاحب قرآن نے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے تزکیے کا معاملہ، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے آخرت کی فکر پیدا کرنے کا معاملہ، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ والے پروڈیوس کرنے کا معاملہ۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ بدر کے 313 تو دکھائی دے رہے جن کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، البتہ یہ 313 جو بدر میں سن 2 ہجری ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو دکھائی دے رہے، ان کی اکثریت کس طرح پروڈیوس ہوئی ہے؟ وہ قرآن کریم کے ذریعے سے مکی دور میں پروڈیوس ہوئی، اور اب وہ اللہ کی خاطر سب کچھ لٹانے کو، سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہو کر آئے۔ تو آج بھی تحریکی حضرات کو، تحریکی ساتھیوں کو اچھی طرح یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جیسے دعوت کا ایک اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے، اسی طرح تربیت کا بھی ایک اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ آج بجا طور پر دجالی تہذیب کا غلغلہ ہے، دجل فریب اپنی آب و تاب کے ساتھ ہم پر طاری ہے، اور دنیا کی رنگینی اور اس کی زینت بڑی کھل کھل کر نمایاں ہو کر ہمارے سامنے، ہمارے اکثر تجزیے اور انالیسس میں بھی یہ ظاہر پرستی ہی کا نظارہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے تناظر میں ایمان والے قربانیوں کے لیے تیار کیسے ہوں گے؟ اور قربانی کے بغیر تو دین کی نہ دعوت کا کام ہو سکتا ہے، نہ اپنی تربیت کا کام ہو سکتا ہے، نہ کوئی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ مکے کے 13 برس قرآن حکیم نے ایمان والوں کو ایک اور عالم کی سیر کرائی، اور وہ عالم عالم آخرت ہے، اور اس عالم آخرت کے بیان و نظاروں میں جنت کے نظاروں کا ذکر ہے، جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہی کوٹ کر رہے ہیں جب سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اللہ کے رسول کیا بتاتے ہیں ان کو؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کیوں بلال میں جذبہ پیدا ہوا کہ سینے پر بھاری پتھر بھی ہے؟ بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو مصداق کسی درجے میں بنائے، کسی درجے میں سے کہ ان کا مقام بہت بلند تھا جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ کس بات نے تیار کیا بلال کو؟ تپتی ریت بھی ہے، سینے پر بھاری پتھر بھی ہے، منہ سے خون کی الٹیاں بھی ہیں، اور زبان پر احد احد، ایک اکیلا تنہا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا شے تھی وہ؟ قرآن کے ذریعے جو اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو آخرت کی منزل ان کے سامنے، اور جو اللہ کی رضا کا حصول ان کے سامنے، اور اللہ کی رضا کا مقام جنت کا حصول ان کے سامنے ہے، یہ وہ شے جس نے سب کچھ قربان کرنے کو ان کو تیار کیا۔ 2/3 قرآن مکی دور کا اور مکی صورتوں کا ان کا بڑا حصہ جنت کے نظاروں پر مشتمل ہے، جہنم کے عذابوں کے کیفیات پر مشتمل ہے، اور اس سے وہ تربیت ہوتی ہے کہ قربانیاں دینے کا جذبہ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات مقصود اور مطلوب بنتی چلی جاتی ہے، اور بندہ اپنا گھر بار، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنا کیریئر، اپنا کاروبار، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بات کی مثال ہے، کھجوریں تیار تھی نا تبوک کے موقع پر، ساری محنت تو سال بھر ہونی تھی وہ ہو چکی، اب تو اتارنے کا موقع تھا، اور اگر اتاری نہ جاتی تو فصل برباد ہو جاتی، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے نفیر عام کا حکم دے دیا، ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دے دیا گیا، تیار فصل کو چھوڑ کر گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے لازماً کسی درجے میں، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، اور تمہاری پیداوار کے نقصان کے ذریعے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ صبر یہ بھی ہے کہ پیر میں کانٹا چبھ جائے تو صبر کریں،
صبر یہ بھی کہ انتقال ہو جائے تو پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کے حوالے کریں. لیکن یہ صبر کا 5-10% ہے بمشکل. صبر یہ بھی ہے کہ میری خواہش نہیں، میرے رب کی چاہت پر عمل ہو. صبر یہ کہ دنیا کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، رنگینی ہے، تقاضے ہیں، مگر اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. ادھر ڈوبا تو ادھر دین کے لیے وقت کہاں سے نکال سکوں. صبر یہ بھی ہے جس کو صبر عن دنیا کہا جاتا ہے. دنیا ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے. کشتی پانی میں چلتی، بقدر ضرورت حصہ پانی میں جاتا ہے، زیادہ حصہ جائے تو ڈوب جائے گی نا. تو دنیا سے صبر کیا؟ صبر عن دنیا، یہ دنیا سے روکنا کیا ہے؟ رہوں گا ادھر، فکر کروں گا ادھر کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ضرورت کے طور پر بسر کروں گا، ضرورت کے طور پر دنیا مقصود نہ بنانا، اور اپنے آپ کو ریلیز کروں گا تو دین کے لیے وقت لگا سکوں گا. مکے کے 13 برس ایمان والوں کی ایمان کی آبیاری. قرآن کریم بھی کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایمان کہاں لے جاتا ہے؟ میدان قتال سجا ہے، کھجورے کھا رہے ہیں صحابی، اللہ کے پیغمبر اگر شہید ہوا تو کیا؟ کہا جنت. کبھی کھجورے کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہم لوگ کتنے آرام سے باتیں بیان کر دیتے ہیں. سوچیے گا کبھی کتنے آرام سے بیان کر دیتے. اچھا اللہ کے رسول جنت، ہاں جنت، کھجورے ادھر، بندہ ادھر، اور کچھ ہی دیر میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا. حضور فرما رہے جنت پاتے. اور ایک عجیب واقعہ ہے، اس کے کچھ پہلو تو ہمارے علم میں ہوں گے، لیکن ایک اور نقطہ بڑا قیمتی سامنے آیا. عجیب لوگ تھے صحابہ اور صحابیات بھی. احد کا میدان ہمارے علم میں ہے. غسیل الملائکہ، آ رہے کسی کے ذہن میں نام؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. یہ حنظلہ وہ والے نہیں ہیں جن کا مشہور واقعہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، وہ نہیں، یہ اور ہیں. ارے عجیب عجیب معاملات ہیں اس واقعے کے اندر. کیوں غسیل الملائکہ؟ فرشتوں نے انہیں غسل دیا. کیا ہوا؟ پوچھوایا گیا. پچھلی رات ہی ان کا نکاح کا معاملہ ہوا، یہ فرسٹ نائٹ تھی، اور صبح تعلق قائم ہوا. تب یار اس کی تفصیل پر تھوڑا سا، اور پکار لگ گئی تو غسل کا موقع نہیں ملا، شہید ہو گئے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کو غسل دینے کے لیے. مگر ذرا اس کا اسٹوری کو اور سنیں، کیا خوبصورت پہلو ہے اس میں. ان حنظلہ یہ بیٹے ہیں ابو عامر خزرجی کے. ابو عامر خزرجی کون ہے؟ وہ جو سورہ توبہ میں مسجد ضرار کا ذکر ہم پڑھتے ہیں نا، وہ پلان ابو عامر خزرجی کا تھا. عیسائی راہب تھا، اور وہ حسد کا مارا اللہ کے رسول علیہ السلام کی دشمنی پر آ گیا. اس ابو عامر خزرجی کو تو ایمان کی دولت نہ ملی. بیٹا حنظلہ رضی اللہ عنہ، بیوی عبداللہ بن ابی کی بیٹی. ان حنظلہ کی اہلیہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی. دو دشمنان دین، اور دونوں کی اولاد کدھر؟ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی تفصیل یہ بیان کی گئی. رات کو جس کو فرسٹ نائٹ شب زفاف کہا جاتا ہے وہ معاملہ ہوا، اور ان خاتون نے اس معنی میں تعلق قائم نہ ہوا جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں بالکل آخری بات، لیکن ان کو خواب میں نظر آیا کہ میرا شوہر شہید ہو جائے گا. تو فجر کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے تعلق قائم کیا. پھر حاملہ ہو گئی، ادھر شوہر شہید ہو گیا. تو بعد میں کسی نے کہا کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر آج ہم مادہ پرستانہ سوچ کے مطابق غور کریں، دماغ خراب ہے. اگر تجھے خواب میں دکھائی بھی دیا، گو کہ شریعت کے حکم کے معاملات ہمارے لیے وہ خوابوں سے طے نہیں ہوتے، مگر خواب سچے بھی تو ہوا کرتے ہیں. ایک فرد کے لیے اشارے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ تفسیر ہے. تو اس اللہ کی بندی نے کہا میں چاہتی تھی مجھے اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ شہید کی اولاد قرار دے. اگر خالص مادہ پرستانہ سوچ کے تحت دیکھیں، دماغ خراب ہے. تیرا شوہر تو شہید ہو جائے گا، تیری کفالت کون کرے گا؟ تیرے بچے کی کفالت کون کرے گا؟ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. صحابیات اگر بیوہ ہوتی تھی تو وہ بیوہ رہتی نہیں تھی. اس معاشرے میں بیواؤں کا نکاح ہو جایا کرتا تھا، عورت کو پروٹیکشن موجود تھی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایمان کی بات کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے فجر کے بعد تعلق قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حاملہ بھی کیا، اور کہتی میری خواہش تھی کہ اگر میرا شوہر شہید ہو جائے اور مجھے اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ شہید کی اولاد. بعد میں ان کو بیٹا عطا ہوا،
اور وہ معروف ہوئے کہ یہ شہید کا بیٹا ہے۔ یہ ایمان کہاں سے آیا تھا ان کے پاس؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور ہاں نو ڈاؤٹ صحبت محمدی بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن کی تربیت بھی شامل ہے، بذریعہ قرآن انہیں بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال اس بات کو اب میں مکمل کرتا ہوں۔ تلاوت کی اہمیت کا پہلو، 6 سوالات بھی سامنے آئے۔ دعوت کا بنیادی ذریعہ قرآن حکیم، اولین ذریعہ۔ تربیت کا اولین ذریعہ قرآن حکیم۔ ایمان کی آبیاری کا ذریعہ قرآن حکیم۔ اور بڑے مقصد اور مشن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ قرآن حکیم وہ آخرت کے مناظر کو سامنے رکھ کر پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ ایمان کی آبیاری، وہ یقین کی کیفیت، وہ میرا رب اللہ، میرا اور آپ کا معبود واحد تو ہے، وہ محبوب اصلی ہو جائے، محبوب حقیقی ہو جائے، وہ مقصود حقیقی ہو جائے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ایمان کی یہ آبیاری مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اس طرح تذکیر اور یاد دہانی کچھ نقطوں کے بعد کچھ ذرا عملی اعتبارات سے بھی سادہ انداز میں کچھ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ جہاں تک انجمن خدام القرآن کا سلسلہ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود مؤسس ہیں انجمن خدام القرآن کے، انہوں نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم کی۔ کئی مقاصد، ایک بنیادی مقصد قرآن حکیم کے بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کا معاملہ، ایک بڑا مقصد عربی زبان، اور ہمارے پیش نظر قرآن عربی ہے، اور اتنا کہ سادہ انداز میں بنیادی عربی سکھائی جائے کہ ترجمے کا بیریئر ہٹ جائے۔ ہاں کوئی عالمانہ سطح پر اور تفصیل میں جانا ہو، اور لغت کی بحث میں جانا ہو، فصاحت و بلاغت کے مباحث میں جانا ہو، تو پھر پاپڑ بیلنا پڑیں گے، وہ اپنی جگہ اہل فن اور اہل علم کے کرنے اور کرانے کا کام ہے۔ مگر بنیادی طور پر اتنی عربی قرآنی آ جائے، قرآن عربی، کہ قرآن کی تلاوت بندہ کرے یا سنے تو ترجمہ سامنے نہ رہے، اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہوا کرتے۔ بہرحال اگر وقت ہوا تو ایک دو مثالیں بھی سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اتنی عربی سکھانے کا معاملہ۔ ایک اور اہم مقصد بھی ہے کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن حکیم کے فہم اور مضامین کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بڑا اہم ہے کرنے کا کام، اس حوالے سے بہت کچھ ابھی کرنا اس کی ضرورت ہے، لیکن عوام کی سطح پر فہم قرآن کا معاملہ، قرآن عربی کی ترویج کا معاملہ، عام مسلمان کا تعلق قرآن حکیم سے مضبوط ہو، اور عام مسلمان اس فہم قرآن سے گزرے، اور جو اس کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر اس کی تلاوت بھی کر سکے، اس کا فہم بھی اس کو سمجھ آئے، اسے معلوم ہو کہ دین کے تقاضے مجھ سے کیا ہیں، اس میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ بہرحال ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی۔ پھر اس کی ذیلی شاخیں یہاں فیصل آباد میں، ملتان میں، جھنگ میں، کراچی میں، لاہور میں، کچھ اور علاقہ راولپنڈی میں، الحمدللہ یہ بہت سارے مقامات پر یہی انجمن خدام القرآن کی شاخیں قائم ہوئی۔ الحمدللہ بنیادی طور پر ایک رجوع الی القرآن کورس جو کبھی پہلے 3 برس کا تھا، پھر 2 برس کا ہوا، اب وہ تھوڑا سا سکڑ کر تقریباً 9 ساڑھے 9 مہینے کا رہ گیا، اگر وہ 4 گھنٹے مسلسل اس کی صبح کے اوقات میں تعلیم و تدریس کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد کچھ تجربات ہو، جیسے خاص طور پر فیصل آباد میں اس طرح سا کچھ وقت کو کم کیا جائے، کچھ مضامین کو تھوڑا سا کنڈینس کیا جائے، تو صبح کے اوقات میں بھی دستیابی، شام کے اوقات میں بھی۔ بنیادی بات وہ رجوع الی القرآن کورس جس کے ذریعے قرآنی عربی کا سکھایا جانا، اسی طریقے پر ترجمہ قرآن کی کچھ مشق کرا کر اس میں اور آگے بڑھانے کی بات، منتخب نصاب بانی تنظیم اسلامی نے جو مرتب فرمایا اور بیان فرمایا اس کی بھی تدریس، سیرت النبی کا کچھ بیان، احادیث کا مطالعہ، تجوید کا درست ہونا، ان مضامین کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ پھر جہاں جہاں قرآن اکیڈمیز اور کچھ مراکز کے سلسلے پاکستان بھر میں، تو عوام الناس کے لیے شام کے اوقات میں بھی کچھ شارٹ کورسز کا اہتمام، کچھ منتخب نصاب کا علیحدہ سے کورس کا انعقاد، تجوید کا انعقاد، تجوید کے کورس کا انعقاد، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ ایکٹیویٹیز تو اللہ کا شکر ہے کہ معروف ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ جیسے فیصل آباد میں ہوا کہ یہاں جیسے کہ بتایا گیا کہ وفاق المدارس کے تحت بھی رجسٹر کرایا جاتا ہے ساتھیوں کو، اور وہ باقاعدہ درس نظامی کے بھی کچھ سالوں کے پیپرز دے رہے ہیں، یہ ایک ایڈیشنل ویلیو ایڈیشن کا معاملہ اس کے اندر ہوا ہے۔ البتہ یاد رہے بانی تنظیم اسلامی کے پیش نظر یہ بات رہی، اس قرآن سے ذہنی انقلاب کا برپا کیا جانا، فکری انقلاب کا برپا کیا جانا، دین کا جامع تصور لوگوں کے سامنے آئے،
اور ہمارے دینی فرائض کا جامع تصور لوگوں پر واضح ہو، ہماری انفرادی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، امتی ہونے کے ناطے ذمہ داریاں کیا ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ واضح ہوں، ان کو ادا کرنے کے لیے جماعت لازم ہے، یہ احساس ان میں پیدا ہو، سمع و طاعت کے ڈسپلن میں وہ جڑیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز سے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگانے اور کھپانے کی کوشش کریں۔ بانی تنظیم اسلامی کے سامنے رجوع الی القرآن کورسز میں یہ بڑے بڑے مقاصد شامل تھے۔ البتہ اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اسی کے نتیجے میں ایسے ہمارے ساتھی تیار ہوئے جو اب خطابات جمعہ کی بھی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یہاں فیصل آباد میں بھی، پاکستان بھر میں بھی بعض کو موقع ملتا ہے وہ باقاعدہ کچھ تعلیمی اداروں میں قرآنی عربی کی کورسز، منتخب نصاب کی کورسز اور دیگر کورسز کا انعقاد کرتے ہیں، اور بعض ہوئے کہ جن کو اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹس پڑھانے یا اسلامیات پڑھانے کے مواقع مل جاتے ہیں، بعض ہوئے کہ جن کو میڈیا پر آ کر کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اب تو میڈیا کو زیادہ ہی عام ہو گیا، یہ بھی خطرناک بات ہے جی، ہر آدمی اپنا چینل، میں واچ می لائیو، یہ میرا اسٹیٹس اپڈیٹ، میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت رکھے، مجھے بھی میڈیا پر آنے کا موقع ملتا ہے تو بہرحال اپنے لیے یہ طے ہے کہ اجتماعیت سے جڑے رہنا تو لازم، اب تو اجتماعیت کی عمارت کی ذمہ داری بھی، اور خود سے اپنا فیس بک کا کوئی پیج نہیں میرا نہیں ہے، خود سے اپنا یوٹیوب کا چینل میرا اپنا کوئی نہیں، کوئی میرا آفیشیل نہیں ہے۔ ہاں اجتماعیت ہے تنظیم اسلامی کی یا انجمن خدام القرآن، یہاں ریکارڈنگ ہو رہی، یہ بھی نشر ہو جائے گی، اجتماعیت کے تحت ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ اجتماعیت کی سرپرستی، اجتماعیت کی نگاہ کا رہنا، یہ سپورٹ پیچھے سے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ جو میڈیم اویلیبل ہے اس کو استعمال کر کے ہمارے بعض ساتھی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، پھر وہ کہ جو باقاعدہ انجمن خدام القرآن کے ساتھ جڑ کر اس کے کورسز سے گزر کر تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر تنظیم اسلامی کے نظم کے تحت جو ہمارے حلقہ قرآنی کے سلسلے ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں اہم ترین بات رہ گئی جو بیان ہونے سے دورہ ترجمہ قرآن اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ سارے امور اللہ کا شکر ہے کہ انجمن خدام القرآن کے تحت اور تنظیم اسلامی کے تحت جاری ہیں۔ گویا کہ خدمت قرآنی کی جو ذمہ داری اور مشن ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں یہ انجمن خدام القرآن کا بھی بہت بڑا کردار اور الحمدللہ تنظیم اسلامی کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو کہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب میں ذرا اور سادہ الفاظ میں کچھ مثالیں آپ کو دوں جو میرے اپنے مشاہدے میں اور بعض کا تجربہ خود بھی ہے الحمدللہ۔ کراچی کی زیادہ مثال اس لیے کہ میں وہیں سے تعلق رکھتا ہوں اور زیادہ وقت نہیں گزرتا ہے، تو یہاں کاروباری حضرات بھی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں، بعض ایسے ادارے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاں ظہر کی نماز کے بعد باقاعدہ قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ 15-20 منٹ، 15 منٹ زیادہ نہیں، انہوں نے معین کیا، بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے کراچی کی، اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور 3.5 سال میں ظہر کی نماز کے بعد ان کے ہاں قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح کے ساتھ مکمل ہوا، اس کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے اور دیگر حضرات بھی وہاں پر تھے، ہم نے اپریشیٹ کیا اور آگے آپ کے سامنے بیان بھی کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی ایک کمپنی ہے، ایک ادارہ ہے، ایک فیکٹری ہے، اور اس کا اسٹاف اس کے ماتحت ہے جی، بلکہ یہ نقطہ بھی اگر آ جائے تو اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ہاں ظہر کی باجماعت نماز کا اہتمام تو ہوتا ہے، مگر جو بھی اونر ہے اس کی طرف سے طے ہے کہ نماز کے وقت پر سب نے نماز میں آنا ہے، اور اگر نماز میں نہیں آتے تو میرے دفتر اور میرے ادارے کی سہولیات آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، باہر سڑک پہ جاؤ، میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں نا اس ٹائم، تو نماز بھی ادا کرنا ہو۔ اور جب عصر اول وقت میں آ جاتی، جیسے کہ آج کل کا وقت ہے، تو ورکنگ آورز میں 2 نمازیں ہو جاتی، یہ الگ بات ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں آفسوں میں نماز لازم ہو گئی تھی تو ظہر پڑھ لیتے لوگ، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی تھی، تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے لیے پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے تھے، یہ الگ بحث ہے، لیکن بعد اس شخص نے جو بھی ادارے کے لوگ ہیں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ اپنا اختیار استعمال کیا۔ یہ ایک ادارے کی میں نے ایک بات کی، ایک اور کمپنی ہے جو کہ کنزیومر گڈس بناتی ہے، اور ان کے ہیڈ آفس میں بھی تقریباً 12 سال تک ایک سلسلہ رہا، اور وہاں اکثر قرآن اکیڈمی کراچی اور تنظیم اسلامی کراچی کے رفقا کو ذمہ داری کا موقع ملتا، وہ جمعے کے دن 3 سے 6 ساری سیلز فورس کو ہیڈ آفس بلاتے تھے، 3 سے 6 کے درمیان میں چائے کا وقفہ، ایک اس کے ساتھ ہائی ٹی ہوتی تھی اور عصر کی جماعت ہوتی تھی، اور تقریباً 1.25-2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے کا بیان کا سلسلہ رہتا تھا۔
12 سال میں 4 مرتبہ قرآن حکیم ترجمے تشریح کے ساتھ مکمل ہوا، اور ان میں سے کچھ ان کے اسٹاف ممبرس نے تقاضا کیا تو ان کے لیے آفس ٹائم کے علاوہ ہفتے میں 2-3 دن عربی گرامر کی کلاسز کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اور وہاں کے اونر کا کہنا یہ تھا کہ اس سے ثواب تو ملے گا ہمیں انشاءاللہ، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں بلکہ ہمارے سامنے لوگوں کے کچھ اعمال میں بھی بہتری آئی ہے، اور جو عام طور پر چھوٹی چھوٹی چوری، ایسٹس کی مینیپولیشن، ایسٹس کا غلط یوٹیلائزیشن اور جھوٹ بولنے کی بات، پنکچویلٹی کا نہ ہونا، آفس پالیٹکس کے معاملات، وہ کہتے ہیں اس میں کافی ہم نے کمی کو دیکھا ہے۔ تو یہ اسی پاکستان میں اسی 21ویں صدی کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ایسے کئی ادارے ہیں، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب تشریف رکھتے ہیں، بسم اللہ ٹیکسٹائلز میں ان کا مستقل ہفتے وار درس کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اور بھی حضرات کی جن کے اپنے ادارے ہیں یا اپنی فیکٹریز ہیں یا ٹریڈنگ کمپنیز ہیں، اپنے آفیسز ہیں، یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ایک شپنگ کمپنی تھی کراچی کی بلکہ ہے، وہاں کے حضرات کو بات سمجھ آئی تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آفس تو 9 بجے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کمپنی کیونکہ اس کی پیرنٹ کمپنی باہر تھی تو وہ گوروں کا معاملہ تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آفس ٹائم میں رکھا اس کو، انہوں نے صبح 8:45 بجے کا ٹائم طے کیا، 8:45 سے 9 بیٹھ کے قرآن کی تذکیر کریں گے ترجمہ تشریح کے ساتھ، اور تقریباً 3.5 سال میں ان کے ہاں بھی قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح کے ساتھ تکمیل کا معاملہ ہوا۔ یہ 3 مثالیں کافی ہیں کمرشل آرگنائزیشنز کے لیے، اور یہ مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو where there is a will there is a way، اور یہاں الحمدللہ جن صاحب نے یہ کام کیا تھا وہ خود بھی قرآن اکیڈمی سے جڑے ہوئے تھے، تنظیم اسلامی کے رفیق بھی تھے، اور خود ہی وہ اس بات کو بیان بھی کر رہے تھے۔ تو یہ جو ملٹیپل امپیکٹ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان چیزوں کا، میں چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی ہماری توجہ کا معاملہ رہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کو لے لیجئے، اس میں خوشائند بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، شاید پچھلے سال بھی آئی ہو، اب ذرا اور وہ اس میں بہتری کا معاملہ ہوا۔ تعلیمی اداروں میں کراچی کے اسکول کی ایک پرنسپل صاحبہ، کافی ایجڈ ہیں، 60+ ان کی عمر ہے، ان کو سمجھ آ گئی، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنتی تھی، ہمارے ہاں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں خواتین کے لیے باپردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ اس سے انسپریشن لی، اور اپنے اسکول میں اور وہ کیمبرج بیس اسکول ہے، اسمبلی ٹائم میں انہوں نے ایک ترتیب بنائی کہ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہوگی 2 یا 3 آیات کی تلاوت کی، دوسرے طالب علم کی ذمہ داری ہوگی ان آیات کا ترجمہ پیش کرنے، اور ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوگی ان آیات کی تشریح پیش کرنے۔ تو ان کے ہاں 2 سے 3 سال میں، جو آخری مجھے یاد ہے، 17 پاروں کی تکمیل اسمبلی کے ٹائم میں ہوئی۔ کراچی کا ایک اور بڑا ادارہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور ACC اور اس طرح کی تعلیم دیتا ہے، ان کا ایک انٹرمیڈیٹ کا کالج بھی ہے، اور وہاں پر ایک محترمہ ہے جو کہ خاصی ایجڈ ہیں اور اسلامیات پڑھاتی ہیں، انہوں نے اونرز، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، بات کر کے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کی اسمبلی ہوتی ہے، عجیب بات لگ رہی ہوگی آپ کو، اور اس اسمبلی ٹائم میں وہی انداز ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے تلاوت کرنی، ایک نے ترجمہ کرنا ہے، اور وہ ٹیچر خود اس تشریح کو تیار کر کے بیان کرتی، اور ہمارے یہاں سے قرآن اکیڈمی سے کسی کو کہتی کہ اب سورہ البقرہ مکمل ہو گئی تو ذرا آدھا پونا گھنٹہ آپ اس پر کوئی جامع قسم کا ایک خطاب کر لیں کہ کچھ یاد دہانی ریویژن ہو جائے۔ تو یہ اسکولوں کی سطح پر بھی اپنا انیشیٹو لوگوں کا، اور تعلیمی اداروں میں انٹرمیڈیٹ کی سطح پر، یہ اچھے بھلے کالج کی آپ کو مثال دے رہا ہوں جس کی ٹھیک ٹھاک فیس ہے، تو یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ اور پھر وہ ادارے جیسے کہ قرآن اکیڈمی ہے، تنظیم اسلامی ہے، اور ادارے ہیں، ہمارا دل کھلا ہے ان سب کے بارے میں، وہ جو جہاں منسلک ہو، اپنے دائرے کار میں لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں، اور اس کے لیے پھر لوگوں کو فراہم کیا جانا، افراد کو فراہم کیا جانا، پھر وہی افراد ہوں جو یہاں سے تعلیم حاصل کریں اور ان کو وہاں پر موقع فراہم کرانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ پاسبل ہے، اور یہ ماشاءاللہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں۔ البتہ اگلی بات جو شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے پچھلے سال بھی رکھی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ریکارڈ پر رہے، اور آج کیونکہ اسی طرح کے تجربات اور مشاہدات یا مثالوں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ مثال تو لازماً آ جائے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ کہ اسکولوں میں اول تو اسلامیات پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ چیک کر لیں کسی اسلامیات کی کتاب میں نماز کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، بہت کم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے شیعہ بچے بھی آتے ہیں، سنی بچے بھی آتے ہیں، اور اب آگے بات آئے گی اہل حدیث بھی آتے ہیں، اور دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، تو ہم نہیں لکھتے بھائی کتابوں میں نماز کا طریقہ پھٹا ہو جائے گا، تو اسکولوں میں بچوں کو نماز نہیں پڑھائی جا رہی، ظہر کا وقت ہوتا ہے کبھی کبھی، اور طریقہ نہیں بتایا جا رہا، الا یہ کہ ایک لائک مائنڈڈ صاحب ہیں، وہ ایک مکتب فکر کے ہیں، تو اسی کی کتاب انہوں نے وہاں پر، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوگا۔
اسی طرح جب یہ بات چلتی تھی بھائی قرآن پڑھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے اور تعلیمی اداروں میں پڑھایا جائے، 5 کروڑ طلبہ پاکستان میں اسکولوں میں جاتے ہیں، مدارس میں جانے والے ٹوٹل ہیں 40 لاکھ میکسیمم، اور مین اسٹریم کہا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر، وہ تعداد 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور 1.5 کروڑ پلس مائنس وہ ہیں بچے جو اسکول گوئنگ نہیں ہیں. ان کو کون کیٹر کرے گا؟ تو اگلا سوال ہے کس کا ترجمہ پڑھاؤ گے بھائی؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا؟ ہم نہیں پڑھاتے. اور ریاست نہیں کر سکتی یہ کام، کیونکہ ریاست کے پاس ایسا ریسورس دستیاب نہیں. ریاست کی سطح پر جائیں گے وہاں تو بحث ہی اور ہیں. آپ کے میرے سینیٹرز کھڑے ہو کر کہتے ہیں اچھا قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ گے تو ہندوؤں کو گیتا بھی پڑھاؤ پھر، اور کرسچنس کو بائبل بھی پڑھاؤ. اور 2-3% لوگوں کی اتنی فکر ہے، 97% جاہل رہے قرآن حکیم سے. روڑے اٹکانے کی باتیں. لیکن بہرحال پھر بھی ریاست کی سطح پر آئے تو یہ سوال تھا، اب نہیں ہے الحمدللہ. کس کا ترجمہ پڑھائیں گے؟ کئی حضرات جو کہ لائک مائنڈڈ ہیں، مفتی عدنان کاغا خیل اس طرح کے حضرات، وہ کہتے تھے بھائی ہم جاتے اسکولوں میں کہتے ہو کہ مولوی صاحب کس کا قرآن پڑھائیں بتائیں. یہاں تو ترجمے پہ اتفاق ہی، ترجمے ہی مختلف ہیں. کس کا اس کا پڑھائیں تو وہ ناراض ہوگا، اس کے ماں باپ باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس کا پڑھائیں تو یہ بچے ان کے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، وہ باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم پھڈا نہیں دیتے، ہم نہیں پڑھاتے. یہ مسئلہ تھا اور جینون بات ہے، بات صحیح ہے. الحمدللہ کراچی میں ایک ادارہ ہے دیل فاؤنڈیشن، میں اس کے ساتھ شروع دن سے منسلک ہوں 2008 کے آخر سے، اور 2009 میں ادارہ باقاعدہ قائم ہوا، اور 2010 سے اس نے کوشش کی کہ قرآن حکیم کے ترجمے کو پڑھانے کی کوشش اسکولوں کی سطح پر اور یہ سارے مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے. الحمدللہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں میں سے ہوں. قرآن اکیڈمی کراچی سے میں نے بھی رجوع القرآن کورس کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ 2 مہینے لیٹ کیا تھا جوائن، لیکن یہ کہ بہرحال وہیں سے منسلک. اور جو جن حضرات نے ادارہ قائم کیا الحمدللہ ان کا مولانا مودودی علیہ رحمہ پر بھی ایک اعتماد تھا، ان سے بھی تھوڑا ان کی جماعت سے بھی تعلق تعاون کرتے تھے، تنظیم اسلامی قرآن اکیڈمی سے بھی تعاون کرتے تھے. تو ان حضرات نے ایک ادارہ بنایا جو کہ تنظیم اسلامی کا حصہ نہیں ہے لیکن قریب ہے ماشاءاللہ، اور مشورے کے لیے شامل کیا. مشورے میں ہم نے پھر عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اسکولوں میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کچھ اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں، تو ہماری اس نسل کو اگر قرآن سمجھا کر پڑھا دیا جائے تو کس قدر اچھی بات ہوگی. تو 2010 سے تو یہ کام اللہ کے فضل سے شروع ہوا. 2010 کی بات تھی، 3000 کتابیں چھاپی پہلا حصہ، اور 2700 بچوں نے شروع کیا 22 اسکولوں. آج ہم 2022 میں بیٹھے، 2010 سے آج 2022، یہ 12 برس کم و بیش. اور اب اللہ کا یہ فضل ہے کہ 2017 میں اس وقت کے وزیر مملکت برائے تعلیم جو آج کل گورنر پنجاب ہیں جناب بلیغ الرحمان صاحب، ان تک بھی یہ بات پہنچی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، ایک ایکٹ پاس کرایا. اور اس میں بہت مثبت بات کی کہ انہوں نے کہا میں نے سب سے بات کی ہے، کیا پی ٹی آئی، کیا پیپلز پارٹی، کیا مولانا فضل الرحمان، کیا نون لیگ، سب سے ہم نے بات کی ہے، اور اس پر کسی کی طرف سے کوئی ایسا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں آیا. تو یہ پازیٹیو بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ریکارڈ پر رہے. پھر ایک اللہ تعالیٰ کوئی اگر شر کا پہلو سامنے آتا ہے تو اس میں سے خیر نکال دیتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے چیز میں ناگوار گزرے، اللہ تمہارے لیے اس میں خیر کا معاملہ پیدا فرما دے. تو بعض حضرات کی طرف سے کچھ اعتراضات اٹھے اس کام پر، جس کو ہم نے نام دیا مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات، اور ان اعتراض پر کچھ ذرا گرما گرمی بھی آ گئی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان صاحب نے اتحاد تنظیمات مدارس، یہ 5 بڑے بورڈز ہیں مختلف مکاتب فکر کے، جن میں معروف مکتبہ دیوبند کا وفاق المدارس ہے. ان 5 کے بورڈ کو انہوں نے لکھا کہ آپ سب آئیے، اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیجئے اور ان کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. اور یہ کراچی کے ادارے نے کام کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ متفقن علیہ نوعیت کا کام ہے مطالعہ قرآن پاک کے فہم کے ترجمہ و تشریح کے اعتبار سے. تو آپ آئیے اس کو ریویو کر لیں، اور اگر کوئی بحث طلب بات ہے تو بحث کر لیں اور اتفاق کریں، اور اس کو پوری قوم کے لیے ہم جاری کرنے کی کوشش کریں. تو 2018 میں یہ کمیٹی بنی جس میں 5 وفاق یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث،
جماعت اسلامی ان کا بھی ایک بورڈ ہے، اور اہل تشیع، یہ 5 بورڈ کے اوپر یہ ہے اتحاد تنظیمات مدارس، جس میں وفاق المدارس کے ابھی صدر مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور جو بریلوی مکتب فکر کا اس کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ ان سب حضرات نے اپنے ایک ایک نمائندے کو بھیج دیا، یہ 5 نمائندے ان 5 وفاقوں کے ہو گئے، اور علم فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے اس فورم پر موقع ملا گفتگو کا، اور ہم پوری محنت کے ساتھ جاتے، سب کے تراجم کو اور تفاسیر کو کھنگالتے، متفق علیہ بات لے کر آتے، اختلاف ہوتا تو ان کے سامنے رکھتے۔ 3 سال لگے اس کام میں، 3 سال میں 20 میٹنگز 4-4 5-5 6-6 گھنٹے کی اسلام آباد میں ہوئی، اور 28 جنوری 2020 کو کم و بیش 28 جنوری 2020 کو اس پر سب نے سائن کر دیا کہ اس نصاب جس میں ترجمہ بھی ہے، مختصر تشریح بھی ہے، صورتوں کا تعارف بھی ہے، ان سب نے سائن کر دیا کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اور مجلس میں اہل علم بھی ہیں، ان کے کان تو کھڑے ہوں گے اور ہونے چاہیے، اور ان کو تھوڑا ایک کوشچن مارک بھی نظر آئے گا، مگر میں خود اس کمیٹی کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں خود 20 ملاقاتوں میں موجود رہا ہوں۔ پہلی ملاقات تو بڑے مباحث تھے، اس کے بعد اللہ نے بڑا فضل فرمایا، آج شکل یہ ہے کہ یہ متفق علیہ ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ دستیاب بھی ہے۔ فی الوقت 25 لاکھ طلبہ و طالبات پورے پاکستان میں اس سے گزر رہے ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے اسکولوں کا ہے، بچوں کا، جو کہ تعداد 15 لاکھ سے اوپر بنتی ہے کم و بیش۔ اور اب یہ ہے، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی ترجمہ قرآن کا ایک سلیبس یا ایک مضمون لازم کر دیا ہے، اور اس میں بورڈ میں ایگزام بھی ہوگا۔ اس سال تو ہوگا 9ویں اور 11ویں میں، اگلے سال 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں سب میں ہوگا، اور اس کے لیے جو نصاب فائنل ہوا اس میں ترجمہ یہی متفقون علیہ ہے، باقی اس کی تفصیلات ہیں۔ ایک کام پیچھے سے ہوتا آیا اور اللہ نے فضل فرمایا، اور سعادت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ میرے ساتھ 2-4 لوگوں کی اول کی جو ٹیم تھی، وہ تمام کے تمام قرآن اکیڈمی سے کراچی سے پاس آؤٹ تھے، اور ان میں سے جو مین ٹیم ہے وہ 3-4 لوگ وہ تمام تنظیم اسلامی میں بھی جڑے ہوئے۔ البتہ ہم نے اس فورم پر پوری دیانتداری کے ساتھ متفقن علیہ آرا کو ہی بیان کرنے کی پوری کوشش کی، البتہ یہ پوری لیگیسی ہمارے سامنے رہے۔ آج یہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب بورڈ نے طے کر دیا، کے پی نے بھی بورڈ میں طے کر دیا۔ وہاں شرارت کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول جو ہر سال اسٹے لیتے ہیں کورٹ میں جا کے اور ایگزام نہیں ہونے دیتے، اس سال پھر کے پی کی گورنمنٹ فرم ہے کہ وہ بھی بورڈ کے ایگزام کا اس کو حصہ بنائے گی۔ آزاد کشمیر میں ہم کوشش کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ذرا مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے جہاں میں خود تعلق رکھتا ہوں، جہاں سے سندھ میں اور بلوچستان میں۔ آپ دعا کریں کہ مرحلہ بھی طے ہو، اب تک نہیں تھا، اب ہو گیا متفقون علیہ ترجمہ، اور کیا اسکول کے ڈائنامکس اور میکینزم ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے، اس کے اندر رہتے ہوئے کیسے پڑھانا ہے، پروفیشنلی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ، وہ سارے تقاضے پورے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملہ اور آگے بڑھے اور اسکولوں کے اندر باقاعدہ اس کی تدریس کا معاملہ ہو اور بورڈ کے ایگزام کا بھی حصہ بنے، تو 10 سال کے بعد اگر یہ 5 کروڑ بچے قرآن کا ترجمہ تشریح پڑھ کر گزر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں بہت، اس نسل میں ہماری قوم میں بہتری آئے گی۔ اب رفقائے تنظیم بھی اور انجمن کے ذمہ داران بھی اچھی طرح توجہ کریں، یہ مجھے خیالات آج آئے ہیں، اچھا ریکارڈ پر بھی آ جائیں، آئندہ بھی ہم نے تو دعوت کا کام میدان میں کرنا ہے نا، تو دعوت تو اسکولوں کو بھی دیں، اسکول کے پرنسپلز کو بھی دیں اور ٹیچرز کو بھی دیں۔ اگر وہاں کچھ وہ شیکی قسم کا معاملہ ہو کہ ہم کیسے پڑھائیں گے تو ان کو فیسلیٹیٹ کریں، تربیت کریں، ان کی مواد دیں، ان کو بلائیں، چائے پلائیں، کوئی ریفریشمنٹ کھلائیں جی، اور ان کو فیسلیٹیٹ کریں، وہی متفقن علیہ پڑھائیں، مگر ان کے اندر جذبہ پیدا ہونا، تھوڑا سا ان کو فیسلیٹیٹ کرنا، اگر ان کی اپنی تجویز درست کرنی ہے تو توجہ ہو جائے، اگر ان کے اپنے فہم قرآن میں بہتری کی ضرورت ہے عربی زبان سیکھنے کے اعتبار سے، آپ ان کو ٹارگیٹ کریں، اب تو جاب ہے، ان کی جاب ہوگی ان کی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک بڑا میدان ہے ہمارے لیے خدمت قرآنی کے معاملے کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے۔ باقی یہ کام اللہ کا شکر ہے انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا شروع ہو گیا، کچھ باہر کے حضرات بچے بھی، اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی، اسکولز وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور مزید اس میں سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس ادارے کا نام دی علم فاؤنڈیشن ہے، اور وضاحت یہاں پہ میں کر دوں کہ انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی سے اس ادارے کا کوئی تعلق نہیں،
یہ بالکل سیپریٹ ایک باڈی ہے، ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہے، ایک سیپریٹ ادارہ ہے جو ایک ٹرسٹ کے طور پر کراچی میں رجسٹرڈ ہے. گو کہ میں اس کے ساتھ پہلے دن سے منسلک ہوں تو یہ تو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ادارہ بالکل علیحدہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدمت قرآنی کے بہت سے گوشوں میں کام ہوئے، اسی کی ایک ریفائنڈ شکل اور براڈ بیس شکل ہے گراس روٹ لیول کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. حکومتوں کی سطح پر یہ طے ہوا ہے، حکومتوں کی سطح پر پنجاب میں، فیڈرل میں، کے پی میں، کہ 6 سے 12ویں تک یہ 7 حصوں میں 7 سالوں میں قرآن کریم پڑھایا جائے گا. اور یہ 7 سال وہ 2017 میں طے ہو گیا تھا، اور 2017 میں تب طے ہوا تھا جب اس ادارے کا اللہ کے فضل و کرم سے کام سامنے آیا تھا، ورنہ اب تک یہ کام ہمارے ملک میں نہیں ہوا تھا. تو جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ لوگوں کو کچھ حوصلہ مل رہا ہے؟ کوئی 5 کروڑ کی فگر آپ کے ذہن میں آ رہی؟ اگر یہ 10 سال میں 5 کروڑ چلنا شروع ہو جائے قرآن کے ساتھ تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، بہت بڑا نفع کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جہاں نہیں تھا وہاں اسکولوں میں، اسمبلی میں ہوا ہے الحمدللہ. جہاں نہیں تھا وہ اسمبلیوں میں ہوا ہے. جہاں نہیں تھا وہاں کچھ حضرات نے، کچھ خواتین، اچھا پرائمری اسکولوں میں اکثر خواتین ہی ٹیچرز ہوا کرتی ہیں، ان کے دل بھی اللہ نے بڑے نرم کیے ہوتے، تھوڑا آواز ہو جائے ان کو سمجھ آ جائے وہ شروع کر دیتی. پہلے بہت سے حضرات اور خواتین اور ٹیچرز خود تیار کرتے تھے، ترجمہ تشریح، مسائل آ جاتے تھے، جھگڑا ہو جایا کرتا تھا. اب وہ کہتے ہیں بھائی جو اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو کرنے کا کام ہے ہمارا. اس اعتبار سے گراس روٹ لیول پر کرنے کے بڑے مواقع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. انجمن کے ذمہ داران بھی، انجمن کا کام بھی اعلیٰ ترین پیمانے پر تو ہے ہی ہے. عمومی نشر و اشاعت بھی قرآن حکیم کی ہے، اور عوام الناس میں قرآن حکیم کو عام کرنے کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا میدان ہے. اور جو دعوت کا کام تنظیم اسلامی کے رفقا نے کرنا ہے اپنے قرب و جوار میں، آپ اسکولز کے اندر دیکھیں سب کے آ چکا ہے. وہ کتابیں وہ مارکیٹ سے لے رہے ہوں گے، ان کے ٹیچرز کی آپ تربیت کر دیں، فیسلٹیٹ کریں، موٹیویٹ کریں، ترغیب و تشویق دلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بہتر انداز سے آگے بڑھ سکے گا. تو یہ ہو گیا تعلیمی اداروں کے اعتبار سے بھی. میں نے آپ کو کمرشل اداروں کا بھی ذکر کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیے ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. ہمارے گھروں میں قرآن کی بہاریں ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کبھی لے کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو بہت اچھی بات ہے. بڑے پیارے پیارے گھرانے جہاں صبح اب بھی قرآن حکیم کی آواز آتی ہے، تلاوت کی اچھی بات ہے. جہاں باقاعدہ گھر والوں کو بٹھایا جاتا ہے اور قرآن حکیم کی کچھ شکل یا کوئی ترتیب بنی ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن ہے 1998 کا، ان کا دورہ ترجمہ قرآن جو تراویح کے ساتھ ماہ رمضان میں کراچی میں ہوا، اور وہ جو پیس ٹی وی پر بھی نشر ہو رہا ہے اور کیو ٹی وی پر نشر ہوتا رہا، اب وہ کتابی شکل میں، آڈیو میں، ویڈیو میں دستیاب ہے. ڈاکٹر صاحب کی تحریر تھوڑی ثقیل یا بھاری محسوس ہوتی، تحریر جو کہ کم ہے، مگر ان کا بیان تو ماشاءاللہ الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگوں کو سمجھ آتا ہے الحمدللہ. اور سچی بات یہ کہ پاکستان سے زیادہ، پاکستان کے باہر لوگ زیادہ استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں نے یہ کیا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ آتے جاتے، بڑے شہروں میں تو ٹریولنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اور کچھ سننے کے بجائے قرآن سنتے ہوئے جاتے ہیں، قرآن سنتے ہوئے آتے ہیں. اسی طریقے پر یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا کی مثالیں میرے سامنے ہیں، جہاں ہر سنڈے کو لوگ باقاعدہ 1 گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کا ویڈیو چلاتے ہیں اور پھر تھوڑا ڈسکشن بھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ جگہوں پر جہاں مدرسین دستیاب نہیں ہوتے تو ہم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی بیان القرآن ان کو چلا کر دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایج گروپ کا معاملہ بھی نہیں، بہت چھوٹے بچوں کی بات تو میں نہیں کر رہا، یعنی 9th-10th کے اسٹوڈنٹس ہوں، گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہوں اور پھر بڑے ہوں، آرام سے سمجھ میں آتی ہے بات. کچھ جگہ ایسے کیونکہ ٹوٹل وہ 108 گھنٹے بنتے ہیں تو بعض لوگوں نے آدھے گھنٹے کی ترتیب بنائی ہے، تو 108 اور 108 کتنے ہو گئے؟ 216، یہ سال سے بھی کم کی بات ہے. اور بعض لوگوں نے 15-20 منٹ کی ترتیب بنائی، 1.5 سال میں ان کا مکمل ہو جاتا الحمد. اور بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اور آپ یہاں بھی غور کیجئے گا، ڈاکٹر اسرار صاحب اس وقت ٹی وی پر آئے تھے جب اکثر اہل علم کے نزدیک ٹی وی پر آنا حرام تھا، اور اس وقت اللہ نے ان سے کام لے لیا. اور آج ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ان کے اس پرانے دور کے ویڈیوز کی تلاش میں رہتے ہیں. اور باقی جو بانی محترم کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جو نگاہ تھی وہ اپنی جگہ پر، حالات حاضرہ وغیرہ کے اعتبار سے اب تو سبھی قائل ہیں، اس دور میں انہوں نے اس کو استعمال کیا. یہ میں ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہ رہا تھا، اب وہ بات آ گئی کہ جب کسی نے
کوئی بھی اس کے حق میں نہیں تھا، اکثر حق میں نہیں تھے. اور اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ریکویسٹ پر بانی تنظیم نے یہ ریکارڈنگ کراچی میں کرائی تھی. شروع کے دن میں آواز بھی آپ محسوس کریں گے تھوڑی ان کی خراب ہے، طبیعت خاصی ناساز تھی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ بامبے میں میرے پاس کیبل پر 10,000 گھروں تک ریچ ہے تو میں وہاں پر چلاؤں گا. اس وقت کس کو پتا تھا کہ کل کو سیٹلائٹ چینلز بھی آ جائیں گے. اور پھر ہماری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں اس کی پکچر کوالٹی یا پوری کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے بڑی سفسٹیکیٹڈ مشینز ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک ایک گھنٹے پر اپنے 25-25 گھنٹے لگائے کوالٹی بہتر کرنے کے. اور آج پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے الحمدللہ. پاکستان سے باہر لوگ زیادہ استفادہ کر رہے ہیں. تو کوئی اپنے گھروں میں اس کی ترتیب بنا لیں، 15 منٹ کی روز کی ترتیب بنا لیں، ہفتے وار 1 گھنٹے کی ترتیب بنا لیں، کوئی ترتیب بنا لیں. گھر والے بیٹھ کر برکت بھی آئے گی قرآن حکیم کے ذریعے گھر میں، مگر وہ فہم بھی آئے گا. گھر کے اندر ہم تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کوئی آج مشکل کام نہیں. اور ہم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے ہمارا آج اسکرین پر کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ اسکرین میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے، یہ کیمرہ سامنے بھی لگا ہوا ہے. اس اسکرین پر آپ کا میرا کتنا ٹائم لگتا ہے. اب تو یہ اسمارٹ فون اتنے اسمارٹ ہیں کہ اگر آپ کی جیب میں ہے اور میری جیب میں ہے تو یہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے قدم آپ چلیں، اور یہ بتا دیتے ہیں کتنی دیر میں نے اور آپ نے اسکرین کا استعمال کیا ہے. ہاں یا نا؟ ہر ڈے کی رپورٹ ہے. کہاں استعمال ہو رہی اسکرین؟ اگر اس ٹیکنالوجی سے کچھ چیزیں ایک درجے میں آسان، ہم سینہ بسینہ کے قائل ہیں، ہم فزیکل مجلس کے قائل ہیں تبھی تو ہو رہی ہے. مگر اگر کہیں سپورٹ میں یہ ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کرنے میں فائدہ ہے، ہم اس کے بھی قائل ہیں. لیکن کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ اور کل یہ انگلیاں گواہی دے رہی ہوں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج منہ ان کے بند کر دیں گے سورہ یاسین میں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان القرآن سے استفادہ پاکستان سے باہر بھی مثالیں، پاکستان میں بھی مثالیں. خاندان میں کئی گھرانے کے افراد ہر اتوار کو ملتے، پہلے 1 گھنٹہ بانی تنظیم کا درس سنتے، کھانا بھی کھاتے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوتا ہے اور قرآن کی دعوت بھی چلتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی گھر میں ہو سکتا ہے. کہیں پڑھ کر سنانے کا معمول ہے، گھر میں پڑھ کر سنانے کی بات بھی کی جا سکتی ہے. اور آخری بات بس کرتا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی ہمیں دے رکھی ہے، اس کو بہرحال مسلمان کرنا ہے. اس ٹیکنالوجی کو مسلمان کرنا ہے اور اس کی ریچ ہے. بہرحال وہ حضرات بھی جو پہلے قائل نہیں تھے اب وہ بھی قائل ہیں. پانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ نہیں پوچھے گا کل مجھ سے شیطان کا ننگا ناچ اس سے دکھایا گیا، شیطانی کام اس سے دکھائے گئے، شیطان کی دعوت اس سے پیش کی گئی. تمہارے پاس ایک آپشن تو تھا نا، تم نے رحمان کی دعوت کے لیے استعمال کیوں نہ کیا اس کو. بہرحال وہ امپیکٹ ہے. لیکن یاد رہے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے معروف اور مسلمہ ذرائع ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں. نہ، خطاب جمعہ بھی جاری رہے گا، درس قرآن فزیکل بھی جاری رہے گا، دورہ ترجمہ قرآن فزیکل بھی جاری رہے گا، انفرادی دعوت کا کام بھی فردن بھی کرنا ہوگا، ڈور ٹو ڈور جا کر بھی کرنا ہوگا. اور سپورٹ میں جہاں ایکسس ہمیں نہیں تو اس کو ایکسس حاصل ہے. جہاں ہم فزیکلی ریچ نہیں رکھ سکتے، ایک گاؤں دیہات میں پہنچنا مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ تو اب وائر کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، تو وائر لیس ہے سارا کچھ. اس کو استعمال کیا جائے اور بہرحال اس کا اپنی جگہ ایک امپیکٹ ہے. اور اگلا آخری معاملہ، وہ جن کو اللہ نے ٹیکنالوجی کی صلاحیت دی، کیا کبھی میں عرض کروں، بل گیٹس کی ماضی کی ٹاپ 10 میں ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ سرو کر رہا تھا. انگلش لنگوسٹک، ابھی میں نے عرض کیا آپ سے، وہ پی ایچ ڈی کیا اس نے اور اس کو کہا انگریزوں کو انگریزی پڑھاؤ. ناسا میں ہمارے ملک کے جا کے جو ہے وہ کوالیفائڈ نوجوان سرو کر رہے ہیں، آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں جا کے سرو کر رہے ہیں. اگر آج یہ ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹیز اور صلاحیتیں اگر ہیں تو کیا بیسٹ آف دا امہ کو بیسٹ آف دا بک کے لیے یہ بیسٹ آف دا صلاحیت استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ اسی مجمع میں نوجوان بھی بیٹھے جو مجھ سے زیادہ اس بات کو شاید سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے انٹلیکچولی، فائنینشیلی، فزیکلی اور کسی ایکسپرٹیز کے اعتبار سے نوازا ہے اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. مشہور بڑی پیاری تشریح بانی تنظیم کی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کی چوٹی کی صفت رحمان، اللہ نے چوٹی کا علم دیا قرآن، اللہ نے چوٹی کی صلاحیت بندے کو دی قوت بیان، اور اللہ کی چوٹی کی مخلوق انسان.
تو جس رب نے اپنی رحمت کی طفیل بہترین مخلوق انسان کو یہ بہترین صلاحیت عطا کی ہے، اس کو اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس بہترین کتاب کے سیکھنے سکھانے اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے میں استعمال کرنا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ باتیں اور بھی بہت کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ 8:30 تک شاید بات مکمل ہو جائے، تو وہ بھی وقت کراس ہو گیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اولاً اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس نور قرآن سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے۔ یہ ہمارا تنہائی کا ساتھی ہو قرآن حکیم، یہ ہمارا ہر وقت کا ساتھی ہو، اس کی تلاوت بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ہے، اس کا فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا بھی ہے، اس کو دعوت کا ذریعہ، تربیت کا ذریعہ، تزکیے کا ذریعہ بنانا، اور پھر اس کی دعوت کو عام کرنا، گراس روٹ لیول پر بھی، اپنی ذات، اپنا گھر بھی ہے، اپنے دوست احباب بھی ہیں، اداروں کی سطح پر بھی، اور اس سے آگے پھر اللہ توفیق دے وہ جماعت بن سکے جو اس قرآن کے ذریعے وجود میں آئے، اور پھر وہ اس قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں بھی آ کر کھڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ساری محنت کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے وسائل کو، ہماری صلاحیتوں کو اس کام کے لیے اللہ قبول کرے۔ چھوٹا کام نہیں کرنا ہے، اس امت کو اللہ نے بڑے کام کے لیے کھڑا کیا، تو بڑے کام کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس اجتماع کو، اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اور ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اساتذہ میں سے جو لوگ دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے بانی محترم، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ جو پودے وہ لگا گئے انجمن خدام القرآن کی صورت میں، تنظیم اسلامی کی صورت میں، اے اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت فرما اور اس ساری محنت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ہدایت پر اور اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے حملوں سے، دجال کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما۔ اس بارے میں جو کوتاہیاں کر بیٹھے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ دل کی گہرائیوں سے اس قرآن کریم پر یقین عطا فرما، اس کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو سمجھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں ممکن ہے اس کے احکام پر عمل کی فوری توفیق عطا فرما، اور جہاں ہمارے اختیار نہیں وہ اللہ اس پیغام، اس قرآن حکیم کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما، اس کے پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو، ہمارے ملک احسان صاحب کو، اور جتنے لوگ کسی عوارض میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا دے، یا اللہ موت کا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے بچا لے۔ اے اللہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ قیامت کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دے۔ اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو روز قیامت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ